سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء
بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، صلی علی شفیعنا، صلی علی۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، قائد الانبیاء فخر الانبیاء امام الانبیاء سالار انبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء تاجدار حل عطا، باعث تخلیق کائنات فخر موجودات مقصد تخلیق کائنات حسن کائنات نور کائنات منیر کائنات تنویر کائنات محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت اور محبت عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر میرے بزرگوں، دوستوں اور سنی غیور مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں آپ کو اور مجھے اس جامع مسجد کے اندر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آج نبی محرم الحرام شریف کا جمعۃ المبارک، جس کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں حاضر اور موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ بیان کرنے، سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب محرم الحرام شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے، اہل ایمان کے دل محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے شہزادے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی محبت ایک انگڑائی لیتی ہے اور دل و روح کو پھر سے وہ تازہ شباب ملتا ہے۔ ہماری زبانیں ذکر رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور ذکر آل و اصحاب رسول علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ تعالی پھر انہیں توفیق دیتا ہے، یہ تر رہتی ہیں۔ بالیقین اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں ہر اس شے کا بڑا مقام اور بڑا درجہ ہے جس شے کی بھی نسبت میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی۔ خدا تعالی نے تو اپنے پاک اور مقدس کلام کے اندر ان خچروں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان گدوں اور گھوڑوں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان ریت کے ذروں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان شہروں کے در و دیواروں کی قسمیں اٹھائی ہیں، ان ریگزاروں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ جن کی نسبت میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی۔ اگر ان جانوروں کی، ان ریت کے ذروں کی، ان ریگزاروں کی، در و دیواروں کی اور ان مکان کے اندر رہنے والے مکینوں کی یہ عظمت ہے کہ ان کی نسبت
میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئی تو خدا ان کی قسمیں قرآن میں کھائے. تو جسے خدا کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام الحسین منی و انا من الحسین فرمائے، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جس شہزادے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں پر بٹھائیں، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جن کی خاطر میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے طویل کر دیں، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جن کو حضرت ابوبکر صدیق اپنے کندھوں پر بٹھا کر اٹھاتے رہے اور ہنساتے رہے، ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لہذا عالم ازل سے، پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے اگر سب سے پہلی شے جو تخلیق فرمائی، ہم اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ متفقہ اجماعی یہ عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا، حضور فرماتے ہیں اے جابر وہ تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو جب سب سے پہلے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہے، آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اگر سب سے پہلے ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے رکھے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے پھر رشتے رکھے. جب حضور کو سب سے پہلے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساری مخلوقات کے اندر، ساری کائنات کے اندر دیکھا کہ خدا نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جد پاک بنانی ہے. کائنات میں جو سب سے بہترین نفوس تھے، جو سب سے پاکیزہ ترین تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا والدین ہونے کا شرف بخشا. اور پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں، کائنات کے اندر اولادیں تو سب کی ہونی تھی، انسانیت کا نظام چلانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین اولادیں تھیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بہترین اولادیں عطا کی. پھر سلسلہ اصحاب چلنا تھا، پھر سلسلہ احباب چلنا تھا، پھر سلسلہ دوست و اقارب چلنا تھا. تو خدا تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کا مہتاب بنا کر، نبوت کا سراج بنا کر جب بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد کچھ پروانے بھی تو رہنے تھے، کچھ مستانے بھی تو حضور کے گرد رہنے تھے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا نے انتخاب فرمایا کہ وہ کون ہے جو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر لمحے حضور کے ساتھ رہے. پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا اور خدا نے اٹھا کر اسے ابو بکر بنایا اور حضور کے گرد پیش کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا نے چنا اور فاروق اعظم نام رکھ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کے پیش کر دیا. الغرض کائنات کے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جیسا نہ کسی کا ماں باپ ہے اور نہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک جیسی کسی کی بھی کوئی اولاد پاک ہے. اسی طرح علی ھذا القیاس میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جیسا بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو کوئی صحابی نہیں دیا. جس قدر فضیلت میں، مرتبے میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضل اور اعلیٰ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک اسی قدر منصب میں، مرتبے میں، عظمت میں اعلیٰ ہیں. وقت مختصر ہے، آج کی ہماری گفتگو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کی رشتہ داریاں. آج لوگ جب یہ دن آتے ہیں تو جب تک اس منبر پر بیٹھ کر مختلف قسم کی اور ہیلا سازیوں کے ساتھ ادھر ادھر کی بندیاں مار کر میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پر تبرہ اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے الٹی سیدھی اپنی من گھڑت باتیں لوگوں کو چسکیلی باتیں سنا کر چسکا نہ جب تک دلوا لے اس وقت تک انہیں سکون ہی نہیں
الحمدللہ ہمارا مسلک قرآن و سنت کے ساتھ واضح اور بالکل عیاں ہے، روزے روشن کی طرح واضح ہے۔ دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے، جس کی آنکھ ہی اندھی ہے اسے کیا نظر آئے؟ لہذا قرآن کریم کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے سورہ فتح شریف کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب آپ میرے رسول ہیں، آپ سراپا رسالت ہیں، والذین معہ، اور وہ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے، والذین معہ، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر رحماء بینہم، مگر آپس میں بڑے نرم دل ہیں، مگر آپس میں بڑے نرم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں۔ کوئی یہ جملہ پڑھ کے یہ نہ سمجھ لے کہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، آپس میں بھی بڑے سخت ہوں گے، نہیں نہیں، فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ قرآن۔ یہ کیا ہے جی؟ ذرا ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ جلدی سے سفر طے ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اسے کہتے ہیں نصیحتی۔ آج اگر کوئی آپ کے سامنے کھلا واضح اعلان کر رہا ہوں، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھ سے دور نہیں ہیں، میں آپ سے دور نہیں ہوں، آپ کے پاس جب بھی کوئی، جس وقت بھی کوئی صحابہ اور اہل بیت میں سے کسی کا کوئی مشاجرات، کوئی اختلاف یا کوئی ایسی چیز لے کر آئے اور آ کر کہے کہ یہ دیکھیں ان کا آپس میں اختلاف ہے، اسے کہیں کہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس قرآن کی نصیحتی، قرآن کی آیت موجود ہے کہ جس میں خدا نے فرمایا یہ آپس میں نرم دل اور آپس میں بڑے گتھم گتھا ہیں، آپس میں بہت ہی نرم دل ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک وجود کی طرح ہیں، انگلیوں میں انگلیاں جس طرح ڈال کر آپس میں رہتے ہیں، یہ نہایت نرم دل ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف، ان کے کسی قسم کا ان کے اندر کوئی جھگڑا، کوئی تنازع، کسی قسم کی کوئی دشمنی، کسی قسم کی کوئی عداوت، بولے تو صحیح، جس کو یقین ہے وہ بولے، انشاءاللہ دلا کے چھوڑیں گے، ان کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں ان کے جب کوئی اختلاف نہیں ہے، بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ پاس کوئی تاریخ کی کوئی روایت لے کر آ جائے، یہ فلاں تاریخ نے لکھا ہے، وہ فلاں تاریخ نے لکھا ہے، فلاں تاریخ نے، میں نے کہا قرآن عزیز کی اور تاریخ کی آپس میں کمپیریمنٹ کریں نا، کیا ہے؟ تاریخ کو سامنے رکھ کے اور قرآن کے ساتھ موازنہ کون کر سکتا ہے؟ ہم اسے کہیں گے قرآن کی آیت لے کر آؤ، کہ قرآن کی آیت میں اگر کسی جگہ پر ہے تو وہ ہمیں دکھاؤ، قرآن کی آیت نہیں تو اپنی تاریخ اپنی پاکٹ میں ڈال کر واپس لے جا۔ ہم قرآن کے مقابلے میں قرآن کی آیت مانتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو پس پشت رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں، آپس میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی، آئیں ذرا چلتے ہیں، توجہ ہے بلند آواز سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا نے 2 صاحبزادیاں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 2۔ ایک کا نام ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر اور دوسری ہے حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑی ہیں حضرت اسماء اور چھوٹی ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ چھوٹی پہلی بڑی صاحبزادی ہیں، وہ دیکھیں، وہ ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کی جو بڑی صاحبزادی ہیں، ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر ابن العوام کے ساتھ۔ اور یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہزادے ہیں۔ اور حضرت ام صفیہ کون ہے؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی سکی پھپھو جان ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی سکی پھپھو جان ہے۔ حضرت عبد المطلب کی یہ شہزادی ہیں، حضرت
حضور کے گھرانے میں حضور کی پھپھو کی بہو ہیں، بنی ہاشم کی یہ بہو ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق کی دوسری صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ بولیں تو صحیح. ہماری ماں ہے، مومنوں کی ماں ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے. تو پتہ چلا ابوبکر صدیق کی دوہری رشتہ داری جو حضور کے ساتھ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی اگر کنیت اگر دیکھیں اور ان کے نسب کو دیکھیں تو یہ حضور کے ساتھ اوپر جا کے نسب مل جاتا ہے. میں اس نسب کی طرف نہیں جا رہا، میں ان کی شہزادیوں کی طرف سے جو خدا نے بنا دیا وہ میں عرض کر رہا ہوں. دو صاحبزادیاں دونوں بنی ہاشم کی بہو ہیں. آج اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یا حضرت ابوبکر صدیق کی کسی صاحبزادی کے بارے میں زبانیں تان کھولے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ابوبکر صدیق کے بارے میں نہیں بلکہ بنی ہاشم کی بہوؤں کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. یہ دونوں صاحبزادیاں بنی ہاشم کی بہو ہیں حضور کریم علیہ السلام کی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے کریم ابو علیہ السلام کے ساتھ ان کی رشتہ داری، ان کی لگتے جگر ہیں حضرت ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے. ان کے پہلے شوہر تھے حضرت عبداللہ بن خنیس، وہ وفات پا گئے، ان کا وصال ہو گیا. ان کا جب وصال ہوا تو ان کی شادی کا معاملہ بھی صحاح کے اندر ستہ کے اندر موجود ہے. یہ ان کا جب وصال ہوا حضرت ابو فاروق اعظم کے داماد کا، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور علیہ السلام کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، ان کا وصال ہو چکا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کی دو شہزادیاں ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی صاحبزادی جو تھی حضرت رقیہ کا وصال ہو چکا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ. تو ادھر حضرت عبداللہ بن خنیس جو فاروق اعظم کے داماد تھے، ان کا وصال ہو چکا تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے، عثمان کیا ہی اچھا ہو اگر میری بیٹی کا رشتہ آپ لے لو، آپ میری بیٹی سے شادی کر لو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ عمر ابھی میرا ارادہ نہیں ہے، میں سوچتا ہوں، سوچ کے بتاؤں گا، ابھی ارادہ نہیں ہے. بات چلتے ہوئے انہوں نے جب انکار کیا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس جا کر عرض کرنے لگے کہ ابوبکر آپ میری بیٹی سے شادی کر لیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خاموشی کا اظہار کیا. یہ ناراض ہو کر حضور کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عثمان کو رشتہ پیش کیا، عثمان نے تو جواب دے دیا، لیکن ابوبکر نے تو مجھے جواب بھی کوئی نہیں دیا، خاموش رہے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر خاموش رہو، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی تیری بیٹی کے لیے بہترین خامن اور عثمان کے لیے اللہ تعالی بہترین زوجہ عطا فرمائے گا. وقت گزرا، تاخیر میں طویل طوالت میں نہیں جانا چاہتا. ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی بیٹھے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے دونوں سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہاری لگتے جگر حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ آپ مجھے پیش کرو اور میں اسے اپنی زوجیت میں قبول کروں؟ اور میری لگتے جگر حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح اللہ تعالیٰ نے رقیہ کے مہر پر اسی طرح ایز اٹ از عثمان غنی کے ساتھ کر دیا. یہ تعبیر تھی اس فرمان کی کہ عثمان غنی کو بہتر زوجہ ملے گی. وہ کون سی؟ رسول کریم علیہ السلام کی شہزادی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حفصہ کو بہتر شوہر ملے گا. وہ کون؟ سردار انبیاء علیہ السلام. اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری حضور سے دیکھیں، کریم محبوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی لگتے جگر، ان کی بیٹی حضور کے گھر میں، پیارے آقا علیہ السلام کی. اب ایک روایت کے اندر آتا ہے، تقریباً کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اگر
اگر کسی کو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو الحمدللہ ہر شک نکالنے کے لیے حاضر ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہیں یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تو ان کی رشتہ داری یہ ہے کہ یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں، کہ دو صاحبزادیاں حضور کی ان کے گھر میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دو صاحبزادیاں ان کے گھر میں ہیں. اور دوسری رشتہ داری کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی ہے حضرت ام حکیم پیدار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہن ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت سیدنا عبد المطلب کی شہزادی ہیں یہ، حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی بہن، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھپھو ہے. کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی جان حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سگی پھپھو ہے. ذرا بات کرنے سے پہلے بندہ سوچ تو لے کہ میں جس ہستی کے بارے میں اپنی زبان کھول رہا ہوں وہ ہستیاں کون ہیں، جن کے ساتھ خدا بھی محبت فرماتا ہے، خدا کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی محبت فرماتے ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ محبت فرمائی ہے. اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جب پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات ہوئی، آپ کا وصال ہوا، تو ان کی قبر کی تدفین ہو رہی تھی، قبر میں دفنایا جا رہا تھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ بھائی مسلمانوں، تم میں سے ہے کوئی ایسا سرپرست کہ جس کی بالغہ بیٹی ہو اور وہ عثمان غنی کو اپنی بیٹی عطا کر دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں اپنی بیٹی دے دے. اگر خداوند قدوس مجھے 40 بیٹیاں دیتا، میں یک بعد دیگرے ایک ایک کر کے عثمان غنی کے سارے نکاح کے اندر عثمان غنی کو دے دیتا. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آپس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گہری رشتہ داری ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گہری رشتہ داری ہیں. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال شریف ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دونوں تشریف لا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پاک کی طرف جا رہے ہیں. مزار پاک کی طرف جب جا رہے ہیں تو مزار شریف پر جاتے ہوئے جب دروازہ کھولا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی، تقدم یا خلیفۃ رسول اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ 6 ماہ گزر چکے تھے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جب وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی. 6 مہینے گزر چکے تھے، کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت پر مولا علی کو مناتے ہوئے میں نے کہا کہ بھائی تو نے 6 ماہ کی تو بڑی دور کی بات کر دی ہے، میں 6 مہینے کی نہیں، میں تمام تفاسیر اور محدثین کی اصطلاحات اور اجماع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جسے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر بڑی تحقیق اور دلیل کے ساتھ نقل کیا. فرماتے ہیں کہ چھٹا دن تھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ پاک میں داخل ہونے لگے تو پہلا لفظ یہ تھا، تقدم، اے ابو بکر صدیق آپ پہلے داخل ہو، یا خلیفۃ رسول اللہ، یا خلیفۃ رسول اللہ، اے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین، اے قطعی نشین، آپ پہلے داخل ہو. آپ 6 مہینے کی بات کرتے ہیں، یہ چھٹے دن میں ان کا موقف یہ تھا. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ کے موقع پر ان کے دونوں بازو کٹ گئے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی کہ حضرت جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں 2 پر عطا کیے، اپنے پروں سے اڑتے ہیں. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی اسماء بنت
उमैस, तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अस्मा बिनते उमैस किसकी बहन है, किसकी जोजा है? हजरत जाफर की, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भाभी है, इनके बड़े भाई की बीवी है हजरत अस्मा बिनते उमैस। जब हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया, इनसे इनका एक बेटा भी अब्दुल्ला बिन जाफर, अब्दुल्ला बिन जाफर का निकाह हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहजादी हजरत ज़ैनब के साथ हुआ है। जब हजरत जाफर का विसाल हो गया, गौर से समाप्त फरमाइएगा, तो जो मेरी तरफ रखे पूरे इन्हिमाक के साथ, जब हजरत जाफर का विसाल हुआ, ये अस्मा बिनते उमैस हजरत अबू बकर सिद्दीक के निकाह में आ गई। हजरत अस्मा बिनते उमैस किसके निकाह में आई? हजरत मौला अली की भाभी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक के निकाह में आई। फकत निकाह में नहीं आई, अल्लाह ताला ने इनसे इन्हें मोहम्मद बिन अबू बकर अता किए। मोहम्मद बिन अबू बकर, मैं बाद में आपसे ये नाम पूछूंगा, याद रखिएगा। अस्मा बिनते अबी उमैस के बतन से अल्लाह ताला ने अबू बकर को एक बेटा अता किया, नाम मोहम्मद बिन अबू बकर। ये अब ये अस्मा बिनते उमैस जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खलीफा है अव्वल अबू बकर सिद्दीक की जोजा मोहतरमा है। हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, हजरत सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि तआला अलैहा बीमार रहने लगी। लोगों ने कुरा डाला कि उनकी खिदमत के लिए किसे रखा जाए, जिसे सबसे पहले सिलेक्शन का इंतखाब का मौका मिला और जिसे ये सआदत मिली, वो कोई और खातून नहीं, अबू बकर सिद्दीक की जोजा अस्मा बिनते उमैस हजरत सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा के घर खादिम के तौर पर रहने लगी। इनके घर में खादिम के तौर पर रहने लगी। हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की देखभाल के लिए हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनसे फरमाया था कि ऐ अस्मा, मुझे बड़ी फिक्र है कि अरब के अंदर जिन औरतों की मैयत जब उठती है तो वो ऐसे बेधड़क लेकर जाते हैं कि वो मैयत नजर आ रही होती है, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर अपना बाल किसी को देखने नहीं दिया, तो मैं इस दुनिया से विसाल के बाद मेरा कोई ऐसा इंतजाम किया जाए कि किसी को मैयत नजर ना आ सके। तो इन्होंने फिर मशवरा दिया कि ऐ बीबी पाक, अम्मा जान, मैंने खैबर में एक जनाजा देखा था कि वो उन्होंने शहजादियों के जनाजे डोलियों में बनाकर ले जाए जाते थे। सय्यदा कायनात ने इनसे फरमाया कि आप मुझे वो बनाकर दिखाओ। जब उन्होंने बनाकर दिखाया, हजरत सय्यदा कायनात की रूह खुश हुई, फरमाया कि ऐ मैं उम्मे उमैस, तुम्हारी मैं ड्यूटी लगा रही हूँ कि जब मेरी रूह परवाज कर जाए, मेरी डोली इसी तरह डोली के अंदर मेरा जनाजा लेकर जाना। ये उम्मे उमैस, लोग कहते हैं कि हजरत सय्यदा कायनात ने अपने जनाजे पर मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा था कि अबू बकर को मना कर देना, उमर को मना कर देना, फलां को मना कर देना, मेरे जनाजे में ना आ सके, इन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां की हैं। मैंने कहा उनकी तो अपनी जोजा हजरत सय्यदा कायनात की खिदमत गुजार है, उनके जनाजे की तदफीन के मामलात की सारी के सारे मामलात कौन तय कर रहा है? क्या जिनके साथ तनाज़ात चल रहे हो उनके साथ ऐसा होता है? आगे चले, हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला, पता चल गया। अब जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद यही अस्मा बिनते उमैस हजरत मौला अली के निकाह में है। तवज्जो ही नहीं की आपने। यही अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब जो पहले हजरत जाफर के निकाह में थी, बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के निकाह में आई, उसके बाद फिर ये हजरत अबू बकर सिद्दीक से बोले तो सही मौला अली के निकाह में आई। और वो जो इनसे हजरत अबू बकर सिद्दीक के शहजादे पैदा हुए थे, नाम मोहम्मद बिन अबू बकर, तमाम सहाबा इकराम ने इस पर इत्तेफाक किया है कि मोहम्मद बिन अबू बकर पैदा अबू बकर ने किया, परवरिश मौला अली ने की है। पैदा अबू बकर ने किया है लेकिन उसकी परवरिश मौला अली ने की है। अच्छा आगे चले, हजरत फारूक आज़म का दौर आ गया, अबू बकर सिद्दीक वसाल फरमा गए। ईरान के फतह का वक्त आया, ईरान के फतह का वक्त आया। जब ईरान के फतह का वक्त आया, हजरत मौला उमर पाक रज़ियल्लाहु ताला मदीना शरीफ से बाहर मीटिंग की, जिसमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं, हजरत उबैदा बिन जर्राह भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, जलीलुल कदर साहबा मौजूद है। मीटिंग हो रही है, जंग के मामलात मीटिंग खुफिया ही होती हैं।
میٹنگ ہو رہی ہے. حضرت فاروق اعظم نے سب سے پوچھا بتاؤ جی ایران کے لیے قافلہ اور مجاہدین روانہ کرنے ہیں, مجھے جانا چاہیے یا نہیں؟ حضرت عبیدہ بن جراح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے آپ کا بڑا روب دبدبا ہے, شیطان تو آپ کے سائے سے بھاگ جاتا ہے, اگر آپ جائیں گے تو فوج کا ایک بڑا نام ہوگا کہ فاروق اعظم خود آئے, لہذا آپ کو جانا چاہیے. عثمان غنی کا بھی یہی موقف ہے, عبد الرحمن بن عوف کا بھی یہی موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے اے عمر آپ کو نہیں جانا چاہیے, آپ کو نہیں جانا چاہیے. علی سب کہہ رہے ہیں جانا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں جانا چاہیے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ خدا نے آپ جیسا ظہیر جو خلیفہ رسول میں عطا کیا ہے, ہم اس سے محروم نہیں ہونا چاہتے, ہم اس سے محروم نہیں ہونا چاہتے. لہذا میری رائے یہ ہے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ ہیں, روح یہ ایران چیز کیا ہے, ایک لمحے یہ فتح کر کے آ جائیں گے, آپ ان کو بھیجیں انشاءاللہ آپ یہاں پہ رہیں, میں خود جاؤں گا, آپ نے نہیں جانا. قوم کی رہنمائی کے لیے, اس امت کی راہبری کے لیے آپ جیسا لیڈر ضرورت ہے اس وقت. حضرت مولانا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سنا تو فرمایا پھر علی آپ بھی نہیں جائیں گے, پھر آپ بھی نہیں جائیں گے. حضرت میں کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ مجھ جیسا رہبر امت کو ضرورت ہے تو پھر عمر جیسے کو آپ جیسے مشیر کی ضرورت ہے. اگر عمر کو آپ کھونا نہیں چاہتے تو عمر علی کو کھونا نہیں چاہتا, لہذا آپ نے بھی نہیں جانا. ایران فتح ہوا, ایران فتح ہونے کے بعد شاہ ایران کی 3 صاحبزادیاں اس ایران کے اندر آئی, جانتے نا آپ, 3 شہزادیاں ایران کی جب ان میں آئیں تو ایک روایت کے اندر تو ملتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لتے جگر, بس 2 منٹ میں ایسے ذرا کلوز کرنے لگا ہوں, آپ نے آپ کے لتے جگر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ شہربانوں کا نکاح میرے ساتھ کیا جائے. جب انہوں نے مطالبہ کیا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے سر عام کھڑے ہو کر فرمایا اچھا شہربانوں کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیں گے, مجھے یہ بتاؤ میرا ذہن تو یہ ہے کہ میں اسے حسین کو دوں, میرا ذہن تو یہ ہے کہ میں اسے حسین کو دوں. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے دیں, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کو دیتا ہوں. پہلے تو سب سے پہلے کھڑا ہو, حسین جیسا باپ لے کر آ, حسین جیسا نانا لے کر آ, حسین کے نانے جیسا کوئی نانا لے کر آ, حسین کی نانی جیسی کوئی نانی لے کر آ, حسین کے خاندان جیسا اپنا خاندان لے کر آ, تو میں تمہیں عطا کر دوں گا. اگر تیرے پاس حسین جیسا خاندان نہیں ہے تو پھر میں حسین کو چھوڑ کر تجھے نہیں دے سکتا. یہ ہے فاروق اعظم کی اہل بیت سے محبت. اور ایک روایت میں آپ کو جو اعلیٰ حضرت کی اس المسترد سے میں نئی روایت جو پیش کرنے لگا ہوں, ممکن ہے اس سے پہلے آپ نے ناسمات فرمائی ہو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا اے فاروق اعظم ٹھہر جائیں, یہ 3 شہزادیاں, یہ تینوں شہزادیاں سب سے پہلے میں خریدوں گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں خریدوں گا, مجھے بیچ دیں گے. انہوں نے خریدی, انہوں نے خریدنے کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے وہ خریدی, اور تینوں خریدنے کے بعد جو شہر بہنوں سب سے بڑی تھی وہ حضرت امام حسین کو دی, خود بیچ خرید کر حضرت مولا امام حسین کو دی. دوسری جو تھی وہ حضرت عبداللہ بن عمر کو دی, اور تیسری جو تھی وہ محمد بن ابو بکر جو حضرت مولا علی کے پاس پرورش پائی ان کو دی. جب آپ آگے سنیں, جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تینوں شہزادیاں دیں, اب تینوں شہزادیاں دینے کے بعد سماعت فرمائے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حصے میں کون سی آئی تھی؟ شہر والوں. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے حضرت امام زین العابدین, ان سے عطا کیے حضرت امام زین العابدین. جو دوسری صاحبزادی تھی وہ محمد بن ابو بکر کی کو دی تھی, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیے محمد بن قاسم بن ابو بکر, محمد بن قاسم. اب زین العابدین کا بیٹا ہوا جسے امام باقر کہتے ہیں, حضرت امام زین العابدین کا بیٹا ہوا جسے امام باقر کہتے ہیں, اور امام محمد بن
بن قاسم بن ابو بکر، ان کی بیٹی ہوئی حضرت ام فروا، ان کی امام قاسم کی بیٹی ام فروا اور امام زین العابدین کا بیٹا امام باقر، جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا، ان سے پیدا ہونے والے شہزادے کا نام ہے امام جعفر صادق۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ لوگ ان کو آپس میں نکھیڑنے کی، بچھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح، خداوند قدوس نے یہ شجر حسنہ کو کس طرح آپس میں ملایا ہے۔ محمد بن ابو بکر کے شہزادے ہیں قاسم، ان کی شہزادی ہے ام فروا، اور امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر، ان کی جو آپس میں جب ان کا نکاح ہوا، ان سے پیدا ہونے والے کا نام امام جعفر صادق ہے۔ اور جو تیسری جو شہزادی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کے نکاح میں جائیں، ان کے بدن سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر پیدا فرمائے، جو کثیر روایات کے جو ہے وہ بانی ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرات گرامی قدر، کوئی بھی حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، حضرات اہل بیت کے بارے میں بات کرے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ خانوادہ کس کا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ان کو عظمت اور درجہ کیا عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تو وہ ہم نے فقط مختصر طور پر اور شارٹ ٹائم میں ان کی وہ رشتہ داریاں بظاہر صرف چھوٹی چھوٹی بیان کی ہیں کہ بظاہر اس دنیا کے اندر ان کا آپس میں کیا اتفاق تھا اور کیا محبت تھی۔ کیا بیٹیاں اپنی ان کو دی جاتی ہیں جن کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عرض کرنا بھول گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں بلایا اور عرض کرنے لگے کہ اے علی، آپ کی بیٹی ہے ام کلثوم حضرت سیدہ پاک سے، لہذا آپ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ کس نے کہا؟ بولے تو صحیح۔ فاروق اعظم عرض کر رہے ہیں مولا علی سے کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ کیوں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی بہت چھوٹی ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے، اور میں تو وہ حضرت جعفر کے دوسرے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت مولا عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت سنائی، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ شجرۃ منی یبسطنی ما بسطها ویقبضنی ما قبضها وانه ينقض یوم القیامۃ الانساب والاسباب الا نسبی وسببی۔ میرے کریم ابو علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن سارے نسب ٹوٹ جائیں گے، سارے حسب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب اور میرے حسب کے۔ علی، مجھے کسی دنیاوی لالچ اور طمع کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اولاد کی طمع نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں میرا حضور سے نسب برقرار رہے، حضور سے میرا حسب برقرار رہے۔ قیامت والے دن سیدہ پاک کے دامادوں کا جب نام لیا جائے تو سیدہ پاک کے دامادوں کے اندر فاروق اعظم کا نام آ جائے، اس لیے فقط میں آپ سے یہ رشتہ مانگ رہا ہوں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور آپ نے اپنی لبِ جگر سے فرمایا کہ ایک مسجد کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اسے دیکھ کر آؤ، میں تمہارا نکاح ان سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ پاک کی شہزادی پاک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ گھر سے تشریف لاتی ہیں اور پردے کے اندر آ کر انہیں دیکھ کر واپس چلی جاتی ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتی ہیں کہ یا ابا جان، آپ میرے لیے جو بہتر سوچتے ہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے اپنے انتخاب کی، لہذا آپ جو فرمائیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جب میں انہیں دیکھنے گئی تو انہوں نے بڑے غور کے ساتھ مجھے دیکھا تھا، بڑے غور کے ساتھ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر حضرت ام کلثوم جو حضرت مولا علی کی شہزادی ہیں ان کے ساتھ ہوا، اور ان سے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے ہیں، ان سے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے ہیں۔ مقصد بات کرنے کا یہ خلاصہ کلام کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر، خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے یا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کا بھی کوئی بھی نام کسی برے لفظ سے لے اس کی زبان پر، اس کے منہ پر لعنت کرتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ بڑا عظیم گھرانہ ہے، حضور کی آل پاک بڑی عظیم آل پاک ہے، حضور کے صحابہ بڑے عظیم صحابہ ہیں، کائنات کے اندر ان کی
مثل اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.